اجتماع انشاءاللہ محمود العاقبت ہوگا، اس کا بہتر انجام ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا اور دین دونوں طریقے کے اوپر اس ملک میں امن و امان بھی ہوگا، اور آپ ثابت قدمی کے ساتھ بھی رہیں گے اور حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پروگرام اور بھی تھا، لیکن ماحول ایسا ہے کہ بارش ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اب ہم جلد از جلد نماز کو شروع کرا دیں گے۔ کیا کہاں ہے مولانا؟ چند کلمات کہیں۔ مولانا عبدالعلیم صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند تشریف لا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ۔ صدر گرامی، لاتعداد علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، نہ تقریر کرنے کا موقع ہے، نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے، اور نہ موسم ساتھ دے رہا ہے، اس لیے تقریر تو کرنا نہیں۔ یہ اجتماع جس کا عنوان ہمارے صدر گرامی اللہ ان کو باقی رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات عام فرمائے، حضرت نے اس اجتماع کا عنوان عظمت صحابہ مقرر کیا، اور امام حرم کو، یہ بات ذرا سا غور سے سنیے گا، امام مسجد نبوی کو دعوت دینے والے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ حضرت مولانا ارشد صاحب نے بلوایا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے والے، خطبہ دینے والے، امامت کرنے والے کو۔ کاہے کے لیے؟ آسام میں حضرت کی بہت دنوں سے یہ خواہش تھی کہ امام حرم آئیں، اور جمعیت علماء کی طرف سے حضرت مولانا نے آسام کے لیے بلوایا، اور چونکہ جب اتنی بڑی شخصیت کہیں آتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، ہمارے یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ چنانچہ دلی میں بہت سارے لوگ، اور یاد رکھیے امام حرم کا آنا صرف جمعیت کی بنیاد پر ہے۔ جمعیت ایک پروگرام کر رہی ہے جس کا عنوان عظمت صحابہ، لہذا یاد رکھیے، ابھی حضرت نے بیان کیا تھا اور حضرت سے سن کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے، اور مذہبی حمیت کو بھڑکتے دیکھ کر مذہب کی آڑ میں اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے والی کوئی جماعت نہیں۔ جمعیت علماء من حیث الجماعت نہ الیکشن لڑتی ہے، نہ انشاءاللہ کبھی لڑے گی۔ ہمارے اکابر نے، جن کے ہم سپوت ہیں، انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، ایک جماعت ہمیں عطا کی اور کہا دیکھو سیاسی دھارے میں یہ نہیں بہے گی، جمعیت کے جیالے، جمعیت کے مؤسسین، جمعیت کی داغ بیل ڈالنے والے، جمعیت علماء کو کھڑا کرنے والے، جو اکابر اپنے اپنے زمانے میں گزرے ہیں، یاد رکھیے وہ دھارے میں بہنے والے نہیں ہیں بلکہ دھاروں کا رخ موڑنے والے، دھاروں کی سمت کو متعین کرنے والے۔ سب لوگ جدھر بہ رہے ہیں جمعیت ادھر بہ جائے۔ کون کھڑا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص۔ کیا ہو رہا ہے؟ پل ٹوٹ گیا، اب کیا ہوگا؟
کیسے اس پار سے اس پار جائیں گے؟ ساری دنیا حیران انگشت بدندہ کہ اس پار سے اس پار کیسے جائیں گے۔ دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص بالکل نہیں گھبرا رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار، پل نہیں بنائیں گے، دریا کو تیر کے نہیں پار کریں گے، بلکہ دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دو اور زمانے سے کہو کہ آج دریا کے کلیجے کو چیریں گی ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں، اور ہم زمانے سے کہیں گے دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کسی عرب شاعر نے غالباً اسی سے متاثر ہو کر کہا ہے، الم تر ان اللہ ذلل بحرہ، الم تر ان اللہ ذلل بحرہ وانزل علی الکفار احدى الجلائل، دعونا الذی فلق البحار فجاءنا باعجب من فلق البحار الاوائل۔ تم نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے لیے سمندر میں راستے بنائے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے راستے نہیں بنے، ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں پانی کے اوپر، اور ساری دنیا حیرت زدہ ہے، ساری دنیا انگشت بدندہ ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ہمارے اکابر گھبرانے والے نہیں۔ میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، علماء کی جماعت کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام جمعیت علماء کیوں رکھا؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی یا نبی جیسا نہیں آ سکتا، اور جو آپ کی خصوصیات ہیں وہ آپ کے ساتھ، اور اب اس سانچے میں کوئی دوسرا ڈھلنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جیسے ہمارا ختم نبوت پر اعتقاد ہے، ایسے ہی ختم صحابیت پر بھی اعتقاد ہے۔ کیوں؟ اگر حضور آفتاب ہے تو اس کی کرنیں صحابہ، اگر حضور چاند ہے تو اس کی چاندنی صحابہ، لہذا ختم صحابیت پر ہمارا ایمان۔ حضرت فرماتے ہیں پہلی قوموں میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا کرتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کون آئے گا؟ فرمایا جو کام نبیوں کا ہے وہ میری امت کے علماء کریں، میری امت کے علماء کریں گے۔ آپ دیکھیے اسلامی تاریخ کا سرسری جائزہ لیجئے، میں کوئی بات آپ کو نہیں سنانا چاہتا، وقت نہیں ہے۔ صدیق اکبر سب سے بڑے عالم صحابہ اکرام میں، عالم الصحابہ، اجود الصحابہ، اتقی فی الصحابہ، صحابہ اکرام کے اندر صدیق اکبر سے بڑا کوئی نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، ان کا کوئی مماثل نہیں۔ جس طرح تمام پیغمبروں میں اللہ کے آخری پیغمبر کا مرتبہ سب سے اونچا، اسی طرح تمام صحابہ میں صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے اونچا۔ سب سے پہلے وہ اپنی جماعت کو لیے کھڑے ہیں۔ یہ کون جماعت؟ صحابہ کا زمانہ ہے، لہذا علماء صحابہ دین کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا دور ختم ہوا، دین کی رہنمائی جاری رہی۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ کون لوگ ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ ہمارے وہ اکابر ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ معلوم نہیں آپ کو؟ یہ سارے دین کے وہ رہبر ہیں کہ جو نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ بے شک کوئی وحی نہیں آئے گی ان پر، لیکن تنفیذ احکام، تبلیغ احکام، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ہمارے اکابر کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا دور، یہ محدثین کا دور، یہ مفسرین کا دور، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو من کبار علماء الہند، ہندوستان کے علماء میں سب سے بڑے عالم، اپنے دور میں اسی دور سے
جو شاخ آئی ہے وہ امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی۔ میں آپ سے کیا بتاؤں، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، ہم آپ کو کیا بتائیں، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ ہمارا حال یہ ہے، آؤ دارالعلوم دیوبند آ کے دیکھو، دارالعلوم کا نصب العین دیکھو، دارالعلوم کی تدریس دیکھو، دارالعلوم کا مقتضائے حال دیکھو، دارالعلوم کا مقصد دیکھو، اور دارالعلوم کا جو یوں سمجھنا چاہیے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے وہ دیکھو۔ امن کے معمار یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں، ملک کے مجاہد یہاں جنم لے رہے ہیں۔ انگریزوں کو بھگانے کی جو قوت ہمارے اکابر نے ہمارے اندر ڈالی تھی، اس قوت کا استعمال وہ کرے گا جو دارالعلوم دیوبند جائے گا یا اس سے ملحق مدارس میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ نصب العین باقی رہا، کیا علماء دین کی قیادت کریں گے۔ حضرت شیخ الہند جیل میں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہما یہ دونوں جیل میں ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ جو ہماری جماعت کے بانی ہیں، میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا مفتی صاحب نے، لیکن یہ منشا شیخ الہند ہے، یہ منشائے شیخ الاسلام ہے جو جمعیت علماء قائم ہوئی، اس وقت سے لے کے آج تک جمعیت کا معاملہ مذہبی رہا ہے۔ یہ چٹائی پر